اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی نافرمانی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات کو آپ نے نماز شروع کی، رونا شروع کیا، ساری رات نماز میں روتے رہے، رکوع میں روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، یہاں تک کہ آنسو مبارک آپ کے داڑھی مبارک پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ زمین پہ گرے آنسو اور آپ رو گئے۔ صبح تک آپ ساری رات روتے رہے۔ تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشا ہے، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن۔ شکر گزار بندہ کون ہے؟ جو رات کس چیز میں گزارے؟ اللہ کی عبادت۔ اور ہماری راتیں میرے بھائیوں کہاں گزرتی ہیں؟ غفلت۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے، جس کو مرنا ہونا وہ یوں ہی گزارتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی آدمی کسی جگہ جاتے ہیں، جیسے ہم روزے کے لیے جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں، تھوڑا سا سامان لے جاتے ہیں، سارے گھر کا سامان تھوڑی لے جاتے ہیں، یا راستہ چلتا وہ مسافر یہاں سے دفتر جا رہے ہیں صبح شام تک۔ پھر دنیا ایسی ایک گزر گاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ دنیا کی مثال ایک بس اسٹیشن کی ہے، اور دنیا کی مثال ایک ریل گاڑی کے پلیٹ فارم کی، ریلوے اسٹیشن کی ہے۔ دنیا کو ایسے حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارو اور ہر رات کو زندگی کی آخری رات۔ آج کل دین و ہجوم ہوتے آ رہے ہیں، ایسی آدمی بیٹھے بٹھائے جا رہے ہیں دنیا سے، ہم بھی ایسے ہی چاہیں گے، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں آتا، ہم بھی ایسے ہی رہیں۔ ایک دن ایسا ہی ہوگا ہماری زندگی کا، دنیا کا سورج ڈوبے گا، ہماری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے۔ ایک دن ایسا ہوگا رات ختم ہوگی اور ہماری زندگی کی آخری رات ختم ہوگی، پھر کبھی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تو لوگوں نے چائے پینے میں، کافیاں پینے میں، گپ شپ میں، مذاق میں، پتہ نہیں دنیا کے کن چکروں میں شیطان نے لگایا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ داؤد علیہ السلام کے گھر والے کیا کرتے تھے؟ ساری رات گھر میں عبادت کرتے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ کتنی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیسے بنے مولانا الیاس۔ ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ بھی ہمارے بچے نیک بنے، اللہ والے بنے، اللہ ان کو ان کی صدقہ جاریہ بنائے آخرت کے لیے، کروڑوں انسانوں کا ثواب آج مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مل رہے، ان کی ماں اور ان کے باپ کو، ان کے اساتذہ کو مل رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کے گھر والوں کی کیا محنت تھی کہ مولانا کے گھر میں رات بھر کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی رات کو جاگ رہا ہوتا ہے؟ ایسے ہیں کہ نہیں؟ ہیں کتنے گھر ایسے، چائے میں بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے۔ یہ جو ایک دو رات پہلے نیو ایئر نائٹ گزری ہے، سال کا کی آخری رات اور وہ پہلی رات اس کی، کتنا لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ کروڑوں روپے ضائع کیے، کروڑوں روپے، کتنی اللہ کی شرابیں پی، کتنا زنا، کتنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی زمین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں۔ ہم تو اس قابل تھے کہ زمین میں دھسا دیے جاتے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کے یہاں کام آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ ان کے رونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ نہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ پہ لگائیں۔